تلفظ کر رہے ہونے ہیں. جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تاریخی دن کیوں ہونے جا رہا ہے؟ رمضان میں کسی نے آج تک جلسے نہیں کیے. اس وقت ویک ڈے کے اوپر جمعرات والے دن یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جب اسلام آباد میں بلاتے ہیں عمران خان تو ایک ریکارڈ کراؤڈ آ جاتا ہے، پشاور جاتے ہیں تو بندے نہیں سنبھالے جاتے، کراچی آتے ہیں تو وہاں پر تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ قوموں کے زندگی میں وقت آتا ہے جو اس کا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا ایک موڑ آ جاتا ہے جس میں قوم اپنے بڑے فیصلے کرتی ہے. اور اس قوم نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے. جس طریقے سے یہیں لاہور میں اسی مینار پاکستان میں جمع ہوئے مسلمان 1940 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ایک آزاد ملک بنا کر رہنا ہے، اسی طریقے سے پاکستان والوں نے، پاکستانیوں نے، قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور اسی ایک سادہ سے پیغام کے اوپر پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے. اور شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اتوار کا دن جو تھا، پہلی دن جس دن نکلے ہیں عوام، اس دن تو نہ کوئی لیڈر تھا، نہ کوئی اپیل تھی، نہ کچھ تھا. خود عوام ہم سے آگے چلے گئے. اور یہی ہمیں آج نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں صرف جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر آج انشاءاللہ تعالی جگہ جو ہے وہ کم پڑنے والی ہے، اللہ کی مخلوق زیادہ آنے والی ہے. دوسری چیز اس کا میں ذکر کروں گا، آج میں اخبار دیکھ رہا تھا جی، بڑا گلہ ہمیں سننے کو ملا اس کے اندر کہ سی پیک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا اور اب جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام کریں گے. تو چھوڑا سا میں بالکل ایک آدھ منٹ کے اندر یہ بتا دوں کہ حقیقت، اس کے بعد میں زیادہ بڑا سوال پوچھتا ہوں اسی سے جڑا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے مکمل کیے گئے سی پیک کے تحت تحریک انصاف کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں. جو بجلی کی ترسیل کا کوئی بھی منصوبہ نہیں لگا تھا، یعنی آپ لگائے چلے جا رہے تھے بجلی کے کارخانے جس کے اوپر بجلی آپ لے سکیں یا نہ لے سکیں، عوام نے اس کا پیسہ ادا کرنا تھا، لیکن اس بجلی کو ترسیل جو کرنی ہے اور لوگوں تک لے جانا ہے جو خرید سکیں، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ منصوبہ بنایا گیا، مکمل کیا گیا. جو سڑکیں مکمل کی گئیں سی پیک کے تحت وہ تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ مکمل ہوئی بنسبت پچھلی حکومت کے. اور جو خاص طور پہ مغربی راہداری کے اوپر جو کام شروع ہوا، جو خود اپنے وسائل سے پی ایس ڈی پی سے حکومت پاکستان نے شروع کیا، حقیقی راہداری جو سی پیک اکنامک کوریڈور، وہ معاشی راہداری ہے کیا اگر گوادر کو وہ چین سے جوڑتی نہیں ہے؟ اصل کام تو اس کے اوپر سارا ہماری حکومت کے اندر شروع ہوا. پھر وسعت دی گئی سی پیک کو. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈ ہے، وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہلے حصہ نہیں تھی. زراعت، چیمہ صاحب کا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو جو اثر انداز کرتا ہے، وہ سی پیک کا حصہ ہی نہیں تھا. ایک بھی صنعتی زون نہیں تھا سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر. آج صنعتی زون بھی بن گئے ہیں، صنعتیں بھی لگ رہی ہیں، زراعت بھی اس کا حصہ بن گیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے. تو جیسے ایک بڑا سادہ سا پیغام لکھا جاتا ہے، اکثر بسوں کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، محنت کر، حسد نہ کر، کام کریں آپ. لیکن یہ اصل بڑا سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ سی پیک یا کوئی بھی بڑی چیز جو ہے، معیشت کے فیصلے جو ہیں، وہ کیسے ہوں گے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہفتوں چلے گی کہ مہینے چلے گی؟ اور زیادہ سے زیادہ مہینوں چلنی ہے، اس سے زیادہ تو چل نہیں سکتی. اور زیادہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہفتوں سے زیادہ نہیں چلنے والی. تو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کیا سی پیک کے فیصلے ہونے ہیں، کیا بڑے کو معیشت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اوپر سے مطالبے آنے شروع ہو گئے. میرے خیال میں عمران خان کو گئے ہوئے، حکومت ختم ہوئے ہوئے شاید ایک دن گزرا تھا مشکل سے، تو وہ بھارت کا اور امریکہ کا بیانیہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا، ڈو مور کا، اور مطالبے شروع ہو گئے تھے. اب وہ آئی ایم ایف نے مطالبے شروع کر دیے ہیں کہ عوام کو جو عمران خان نے ریلیف دی تھی اس ریلیف کو ختم کیا جائے. آج بہت بڑی اخبار کے اندر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ واقعی میں حکومت جو ہے، امپورٹڈ حکومت جو ہماری ہے، اگر یہ واقعی میں ملک کا درد رکھتی ہے، اگر یہ واقعی میں چاہتی ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو، تو اس غیر یقینی صورتحال میں ان کو پتہ ہے کہ نہ یہ معیشت سنبھالی جا سکتی ہے، نہ یہ ملک سنبھالا جا سکتا ہے. آسان حل ہے ہماری جمہوریت کے اندر. کوئی غیر جمہوری اگر آپ راستہ جو ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے، الیکشن اس کا واحد حل ہے. میدان میں آئیں،
آپ کا تو دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ڈر کس بات کا ہے؟ میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں, ڈر کس بات کا ہے؟ آئیں میدان میں آئیں, عمران خان کا مقابلہ کریں میدان میں آ کے, سیاسی میدان کے اندر, اور پتہ چل جائے گا کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا عمر صاحب, یہ لاہور کا قلعہ ہے, اس کو مفتی نواز دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کا قلعہ ہے. آج آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پر, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہیں, مینار پاکستان کا رخ نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ آج کتنے لوگ ہوں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ معیشت کے حوالے سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے, اس پر کمنٹ کیجیے گا. اچھا جی, لوگوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. باقی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈرتے ہیں. وہ ایک دو بیوقوفی کر کے کر بھی لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جلسی انہوں نے کی تھی, اس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. وہ 6 مہینے کے لیے تو پی ڈی ایم ہی اس کے بعد فارغ ہو گئی تھی. عمران خان اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ جب وہ کال دیتا ہے تو عوام نکلتی ہے, اور اس لیے چاہے چھٹی کا دن بھی نہ ہو, رمضان بھی ہو, اس کے باوجود اعتماد ہے ہمیں کہ عمران خان کی کال پر لوگ نکلیں گے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا, ڈالر تو گرے گا بھائی میرے. یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑی محنت کر کے تنکا جوڑ کر اس کو ان میں اضافہ کیا تھا. وہ ریکارڈ سطح تک پہنچے آج سے کچھ مہینے پہلے. اور وہ کیسے ہوا؟ برآمدات میں اضافہ ہوا, ترسیل زر کے اندر اضافہ ہوا, اور یہ ساری محنت سے ہم نے اس کے اندر بہتری دیکھنے میں نظر آئی. پھر آتی ہے جناب امپورٹڈ عدم اعتماد کی تحریک. عدم اعتماد کی تحریک آنے کے 4 ہفتے کے اندر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے 1/4 فارغ ہو جاتے ہیں, صرف 4 ہفتے کے اندر. تو اتنی اگر خطرناک صورتحال ہوگی اور اتنی تیزی سے ذخائر گریں گے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک 15 اپریل کے, وہ ہر ہفتے کرتے ہیں ذخائر کا, 15 اپریل کے ابھی تک نہیں انہوں نے لگائے. شاید جلد لگ جائیں گے, دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنا ہے. لیکن جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں, تو وہ تو ڈالر تو آنا ہے دباؤ کے اندر, روپے نے آنا ہے دباؤ کے اندر, اور یہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. جو غیر یقینی کی میں نے آپ سے پہلے بات کی, جب تک اس غیر یقینی کی فضا کو ختم نہیں کریں گے یہ معیشت نہیں سنبھلنے والی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم نے مشترکہ جلوس نکالے, جلسے نکالے کیے. آپ یہ بتائیں جو آپ جلسے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, کیا اپنا اسٹیک ہولڈرز کو نئے الیکشن کرانے پہ ان جلسوں کے ذریعے منا لے گی؟ دیکھیں, میں نے تو جیسے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ ہے ہی یہ, اور ظاہر ہے کہ ان جلسوں سے بھی, اس کے علاوہ جو عوامی رائے کے جتنے بھی اوپینین پولز آ رہے ہیں, ان سب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی عوام کی, جو میں نے آخری دیکھا تھا 2/3 پاکستان کی عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ پاکستان کے صرف تحریک انصاف کا نہیں, پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. اور جہاں تک اس صورتحال سے وہ عمران خان کے مطالبے سے کریں گے, اگر عمران خان کے مطالبے سے نہیں کرتے, عوام کے مطالبے سے نہیں کرتے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اچھا دانش مندی سے سیاسی فیصلہ بھی کرے نا, تو وہ الیکشن بلا لیں گے. کیونکہ جس تیزی سے معیشت نے خراب ہونا ہے, جو ان کے اوپر دباؤ آ چکا ہے ڈوم اور کا اس وقت, کہ جس کے تحت جو ہے یہ سارا ریلیف جو عمران خان نے دیا تھا عوام کو, اس کو بھی واپس لینا ہے, تو وہ تو سیاسی طور پہ